نہ جھٹکو زلف سے پانی، یہ موتی پھوٹ جائیں گے۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسسٹنٹ اردو ٹرانسلیٹر کی تیسری آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے نصاب کے تعلق سے بات کی تھی اور اصطلاحات پر گفتگو کی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کو الفاظ کی جنس پہچاننے کا طریقہ بتائیں گے۔ پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ الفاظ کی جنس کو پہچاننے کا یعنی مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کا کوئی حتمی قاعدہ ایسا نہیں ہے جس کی مدد سے آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ الفاظ کی صحیح شناخت کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ کثرت مطالعہ ہوگا، کتابوں کا مطالعہ ہوگا آپ کے پاس، اتنا زیادہ غلطیوں کا امکان کم رہتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور اس کے بعد امکان ہے کہ امتحان کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، تو اتنے کم وقت میں ہم بہت زیادہ مطالعہ تو کر نہیں سکتے۔ تو ہم آپ کو ایک ٹرک سکھائیں گے جس کی مدد سے آپ تذکیر اور تانیث کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اگرچہ گرامر کی کتابوں میں، قواعد کی کتابوں میں بہت سارے اصول بتائے گئے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئی حتمی اصول نہیں ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ یہ کی آواز پر ختم ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے دادی، نانی، بیوی، کہانی، کھڑکی۔ لیکن اگر اس کو قاعدہ مان لیا جائے تو پانی کا کیا کریں گے ہم؟ دہی، موتی، یہ سب تو مذکر ہیں۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ دریاؤں کے نام مذکر ہوتے ہیں، لیکن گنگا، جمنا مؤنث۔ سیاروں کے نام کہا جاتا ہے مذکر، لیکن خود ہماری زمین مؤنث۔ تو یہ مان لیجئے کہ جنس کو پہچاننے کا کوئی ایسا حتمی اصول نہیں ہے۔ ہاں، کثرت مطالعہ جتنا زیادہ مطالعہ کریں اتنا بہتر ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت حد تک الفاظ کی شناخت میں مدد ملے گی۔ یہ طریقہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے جن کی دلچسپی شعر و شاعری میں ہے یا جن کی دلچسپی فلمی نغموں میں ہے۔ تو آج ہم آپ کو فلمی نغموں کی مدد سے الفاظ کی جنس کو پہچاننے کا طریقہ سکھانے والے ہیں۔ اگر آپ کو شعر و شاعری اور فلمی نغموں میں دلچسپی ہے تو یہ طریقہ آپ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ میں کچھ ایسے الفاظ آپ کے سامنے بھی بولنے والا ہوں جو اکثر امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند الفاظ صرف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں: موتی، پانی، دریا، دنیا۔ اب ذہن پر ذرا سر زور ڈالیے۔ کیا موتی سے آپ کے ذہن میں کوئی شعر یا کسی فلمی نغمے کا کوئی بول یاد آ رہا ہے؟ مجھے تو وہ مشہور فلمی نغمہ یاد آ رہا ہے، یہ موتی پھوٹ جائیں گے۔ ہاں جی، پورا بول اس طرح سے ہے: نہ جھٹکو زلف سے پانی، یہ موتی پھوٹ جائیں گے۔ موتی پھوٹ جائیں گے، سمجھ گئے ہوں گے آپ نے اس کی جنس کیا ہوگی۔ اگر موتی پھوٹ جائیں گی ہوتا تو ہم سمجھتے کہ جنس اس کی موتی کی جنس مؤنث ہے۔ موتی پھوٹ جائیں گے یہ خود بتا رہا ہے کہ موتی کی جنس مذکر ہے۔ اب دوسرا لفظ پانی، اس پر آپ کوئی شعر یا کسی فلمی نغمے کا کوئی مصرع یاد کیجئے، اپنے ذہن پر زور ڈالیے۔ مجھے تو ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کا نام بھی بھول رہا ہوں۔ شعر ہے: دور تک پھیلا ہوا پانی ہی پانی ہر طرف، دور تک پھیلا ہوا پانی ہی پانی ہر طرف، اب کے بادل نے بہت کی مہربانی ہر طرف۔ پھیلا ہوا سے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پانی کی جنس مذکر ہے۔ پانی سے وہ مشہور فلمی نغمہ بھی یاد آ رہا ہے، اس کا بول ہے: ہائے وہ ریشمی زلفوں سے برستا پانی، پھول سے گالوں پر رکنے کو ترستا پانی۔ یہاں برستا اور ترستا بتا رہا ہے کہ پانی کی جنس کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اگر پانی مؤنث ہوتا تو برستی اور ترستی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جو الفاظ ابھی آپ کو اوپر پہلے بتائے تھے اس میں ایک لفظ تھا دریا۔ اب اپنے ذہن پر زور ڈالیے اور دریا سے کسی فلمی نغمے کا کوئی مصرع یا کوئی شعر یاد کیجیے۔ جگر مراد آبادی کا یہ مشہور شعر تو آپ نے ضرور سنا ہوگا: یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔
آگ کا دریا بتا رہا ہے کہ دریا کی جنس مذکر ہے۔ اس طرح سے امتحانات میں جب آپ کے سامنے کوئی لفظ دیا جائے اور اس کی جنس بنانے کے لیے کہا جائے اور اس وقت بر وقت آپ کا ذہن اپلائی ہو جائے اور کوئی مصرع، کوئی شعر، کسی فلمی نغمے کا کوئی بول اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس لفظ کی جنس کی شناخت کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ اطمینان بھی ہوگا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ 100% صحیح دیا ہے۔ ایک لفظ دنیا، دنیا کی جنس، آپ نے مکیش کا وہ نغمہ سنا ہوگا، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ دنیا بنائی، ظاہر سی بات دنیا کی جنس مؤنث ہے۔ یہ کچھ مثالیں تھیں صرف، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فلمی نغموں کی مدد سے، اشعار کی مدد سے آپ لفظوں کی جنس کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں۔ اب چلیے آخر میں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی مشق کے لیے ہم کچھ الفاظ دیتے ہیں۔ آپ کمنٹ باکس میں اس لفظ سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی شعر آئے یا کسی فلمی نغمے کا کوئی مصرع، کوئی بول آئے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیے، آپ کی مشق بھی ہو جائے گی اور اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ لفظوں کی جنس کا یہ طریقہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکے ہیں یا نہیں سمجھ سکے ہیں۔ الفاظ ہیں زندگی، محبت، آرزو، خواہش، چرچا، دولت، محبوب، حجاب، تعویذ۔ تو بس اپنے ذہن پر زور ڈالیے اور کمنٹ باکس میں اشعار، مصرے، فلمی نغموں کے بول لکھنا شروع کیجئے۔ یہ ضرور بتائیے کہ آج کا یہ سبق آپ کو کیسا لگا اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ دوسرے امیدواروں تک بھی پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سلسلے سے فیض یاب ہو سکیں۔ اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔